اس کی ایک برکت تو یقیناً ملے گی، قبر کے عذاب سے نجات ہوگی۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، میرے رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ سب سدرہ شریف کی دھرتی پہ سونے والے تیرے لیے بشارت ہے کہ تو یہاں خاتون جنت کے بچوں کا مہمان رہا ہے۔ اسی کو تو ہم بخت کہتے ہیں، اسی کو تو ہم عزت کہتے ہیں۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اس سجدوں کا محلہ ہے نا، آپ یہاں آئے، سدرہ شریف کی دھرتی 5 سال پہلے بھی آپ نے دیکھی، 10 سال پہلے بھی دیکھی، ہمیں آئے ہوئے یہاں پہ 36 سال ہو گئے۔ اور دیکھو شاہ جیلاں کا فیض شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک پھیلے جا رہا ہے۔ کئیوں کا جنازہ نکل گیا، نام و نشان مٹ گئے، مگر نبی کا گھرانہ زندہ و جاوید ہے، زندہ و جاوید ہے۔ بس آج اس دھرتی کا ایک پیغام ہے، آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اے سدرہ شریف کی رونقیں بنانے والوں، اس درگاہ کو سجانے والوں، میری بات کو اپنے پلے باندھ لینا۔ آپ کے ہاتھ سے شریعت کا دامن نہ چھوٹے، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی شریعت ہونی چاہیے، اور نظر آنا چاہیے کہ یہ سدرہ شریف والے شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وعدہ ہو گیا، پکا وعدہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچا دے۔ دوسرا پیغام سدرہ شریف کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عامل بن جاؤ۔ آپ کی جو سنت بھی آپ تک پہنچے اس کے عامل بن جاؤ۔ میں اپنے امام کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ میرا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ایک سیرت نگار نے لکھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک کی کوئی سنت بھی نہیں قضا ہوئی، جو سنتیں مجھ تک پہنچی
میں ان کا عامل بنا، پر ایک سنت پہ میں عمل نہ کر سکا. ایک سنت مجھ سے رہ گئی. کیوں رہی؟ کہ میری بیٹی حنیفہ کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوا. میری بیٹی حنیفہ کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوا. اگر میرا نواسا پیدا ہوتا تو میں اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے بغداد کی گلیوں میں چکر لگاتا. بغداد کی گلیوں میں اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھا کے چکر لگاتا اور میں سجدے میں چلا جاتا. میرا نواسا میری پیٹھ پہ بیٹھ جاتا تو میں اپنا سجدہ لمبا کر دیتا. 72 بار کہتا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. لیکن افسوس کہ میرا نواسا نہیں پیدا ہوا. آگے آپ نے وصیت لکھی ہمارے امام نے کہ میری وفات کے بعد اگر میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ابو حنیفہ کی قبر پہ لا کے میرے نواسے کو بٹھا دینا کہ مرنے کے بعد بھی جو سنت رہ گئی ہے امام اعظم کا اس پہ بھی عمل ہو جائے. آج میں آپ کا خادم ہوں، کوئی نواب پیر نہیں ہوں، کوئی وڈیرا نہیں ہوں، میں تو ایک مزدور ہوں. اور اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے مامور فرمایا ہے. مجھے فخر ہے کہ میں امت رسول کا خادم ہوں. نہ جنتر آتا ہے نہ منتر آتا ہے، بس میرے پاس وہی محبت ہے جو صدیق اکبر بانٹا کرتے تھے، جو عمر فاروق بانٹا کرتے تھے، جو عثمان غنی اور علی المرتضیٰ بانٹا کرتے تھے، اور جو میرے دادا حسن بانٹا کرتے تھے. آنے والا آیا، اس نے حسن کو گالی نکال دی. آپ نے فرمایا پیاسا ہے پانی پلاؤ. دوسری گالی دی، فرمایا بھوکا ہے کھانا کھلاؤ. تیسری گالی دی، فرمایا جاؤ میرے تکیے کے نیچے جتنے دینار پڑے ہیں سب اس کو تحفہ دے دو. وہ بدتمیزی کرتا رہا اور وہ خوش اخلاقی سے پیش آتے گئے. میرے پاس بھی اتنا ہے، میں نے تو آج تک کوئی بدتمیز دیکھا ہی نہیں ہے جو میرے سامنے آ کے گستاخی کرے. نہ ہی کوئی ایسی جرت کرے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے قادری فقط قادری نہیں ہے، شیر ہیں، شیر ہیں، غوث الثقلین کے باغیچے کے شیر ہیں، گلستان فاطمہ زہرا کے شیر ہیں. اور پھر میرا دادا کسی کا ایسا دادا ہی نہیں ہے، اور میرا نانا خدا کی قسم ان جیسا کسی کا نانا ہی نہیں ہے. میرا نانا دیکھو تو عرشوں کی سیر کرنے والا، اور میرا بابا دیکھو تو خیبر کے میدان میں دیکھو فاتح خیبر حیدر کرار کو دیکھو. اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں نصیب کی ہے. اس سدرہ شریف سے وابستہ رہنے والوں، تم تو ایسے گھرانے کے مرید ہو کہ یا اس گھرانے میں غوث ہے یا قطب ہے یا امام ہے یا صحابی ہے یا نبی ہے. اسی گھرانے ہمارے ہی نانا ہے محمد مصطفیٰ